أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to everyone. سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی پہلے دعا کر لیتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج کا ہمارا جو سیشن ہے، آپ لوگوں نے پوسٹر دیکھا ہوگا تو اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس بارے میں. تھوڑا بہت تو سبھی نے اندازہ لگایا ہی ہوگا کہ ابھی یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے. تو ہر طرف محبتیں ہی محبتیں پھیلی ہوئی ہیں. ہر کوئی محبت کے بارے میں بات کر رہا ہے. فیبرری مانا ہی محبت کا مہینہ جاتا ہے. تو اس میں اب کیا چیز ہوتی ہے، کیا کرنا ہے. میں یہاں پر یہ نہیں کہنے آئی کہ بھئی آپ ویلنٹائنس نہ منائیں، کیونکہ جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، سبھی کو ہی پتہ ہے کہ ویلنٹائنس نہیں منانا چاہیے، اور کیوں نہیں منانا چاہیے یہ بھی پتہ ہے. لیکن ہم انسان ہیں نا، ہمیں کسی ایک چیز سے گزارا نہیں ہوتا. اگر ایک چیز کوئی ہم سے لے لی جائے تو ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں چاہیے. ضرور کچھ نہ کچھ ہمیں ایسا چاہیے کہ بھئی اس کا آلٹرنیٹو ہمیں چاہیے ہی چاہیے. تو آلٹرنیٹو کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم ایک چیز نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں آلٹرنیٹو کیا چاہیے؟ تو آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم ذرا چیک کریں کہ ہماری محبتوں کا لیول کیا ہے اور ہماری محبتوں کا تقاضا کیا ہے. ہم کن سے محبت کرتے ہیں، اور اسپیشلی ہماری محبت کا لیول اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کتنی محبت کرتے ہیں. یہ سارا جو کہ کیا جاتا ہے، سب محبتیں، یہ سب جو کہ اتنا کچھ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اتنی فضول خرچی جو ہو رہی ہوتی ہے، یہ سب کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ اتنے سارے جو دن منائے جا رہے ہوتے ہیں. آج کا جو کہ ابھی دن آنے والا ہے اس کی میں بات نہیں کرتی، اس کے علاوہ بھی جو دن گزارے جا رہے ہوتے ہیں، فادرز ڈے، مدرز ڈے، فرینڈشپ ڈے، اتنے سارے دن ہیں. تو سب کا یہی کہنا ہوتا ہے، اور وہی ایک چیز سب کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم تو اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کتنا کرتے ہیں. اور ایک جینوئن چیز ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بھئی وہ دکھایا جائے، ایکسپریس کیا جائے کہ بھئی آپ کتنا محبت کرتے ہیں. انسان ہے کمزور ہے، اس کو چاہیے کہ بھئی آپ کتنی محبت کرتے ہیں اس کو شو کیا جائے. کیونکہ دیکھے بغیر جو کہ ایک روحانی چیز ہے نا، وہ انسان کو اتنا جلدی احساس نہیں ہوتا. لیکن جو چیز سامنے دکھ رہی ہوتی ہے نا، اس کا احساس فوراً جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سامنے دکھ رہی ہے، سامنے پورا رزلٹ مل رہا ہے. اب جو چیز نہیں دکھتی وہ کہاں سے پتہ چلے گی کہ بھئی ہاں ایسا کچھ ہے. میں نے تو نہیں دیکھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو. یہی الفاظ سنائی دے رہے ہوتے ہیں نا کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. آپ تو اس سے محبت کرتی ہیں، مجھ سے محبت نہیں کرتی. بچے ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے والدین سے، اس کو زیادہ پیار کیا، اس کو مجھے کم پیار کیا، اس کو یہ فیور کیا، مجھے یہ کم فیور کیا. فرینڈس میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہر کسی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. میاں بیوی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے کہ امی کی بات زیادہ سنی جا رہی ہے، میری بات کم سنی جا رہی ہوتی ہے. ماں کہہ رہی ہوتی ہے بیوی کی بات زیادہ سنی جا رہی ہے، میری کم بات سنی جا رہی ہے. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو شو کیا جائے. جب انسان چاہتا ہے کہ اس کو شو کیا جائے تو میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو بھی نیڈ ہے کہ ہم اس کو شو کریں. اللہ تعالیٰ کو بھی ہم شو کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ نیڈ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، کیونکہ ان کی ذات بہت ہی اعلیٰ ہے، اس کی ذات بہت ہی اعلیٰ و برتر ہے. لیکن یہ ہمارے لیے نیڈ ہے کہ ہم شو کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو بتانا پڑے گا
اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے کتنی محبت کر سکتے ہیں اور اس محبت میں ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں، کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں، اس محبت کا تقاضا ہمیں اللہ تعالیٰ کو بتانا پڑے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارا رب ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ اس نے ہر چیز میں ہمارے لیے کیا نشانیاں چھوڑ دی ہیں۔ انسان تو اتنا کمپلیکیٹڈ ہے نا کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی سامنے والوں کو کیا پسند ہے، اتنی ساری چیزیں کر ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کیا پسند آ رہا ہے تو کبھی کسی کو کیا پسند آ رہا ہے، ایک چیز میں خوش نہیں رہ پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کھول کر پوری بک رکھ دی ہے کہ بھئی مجھے یہ چیزیں پسند ہیں اور یہ چیزیں نہیں پسند، تو تم یہ چیزیں نہیں کرنا اور یہ چیزیں کرنا جس سے میں خوش ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہمارا رب ہم سے خوش ہے جس نے ہمیں بنایا ہے تو کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی اپنا ہی فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے ثواب ملنا، آگے سارے اجر ملنا وہ ہمارے لیے ہی ہیں۔ اگر ہم اپنی امی کو، اپنے ابو کو، کسی کو بھی، اپنے پارٹنر کو خوش کرتے ہیں تو بدلے میں ان کے چہرے پر جو اسمائل آ رہی ہوتی ہے، جو گھر میں سکون ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے بھی فائدہ مند رہتا ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے محبت کے تقاضے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بھئی یہ آپ نے کرنا ہے، اگر ہم وہ بھی کر دیں تو بھی فائدہ ہمارا ہی ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم یہی چیز دیکھیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کیا کیا چیزیں پسند نہیں ہیں۔ میں نے کہا آج کے دن ہم ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، اپنی محبتوں کا ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے کتنا ہے۔ ہمیں بھی تو پتہ چلے نا کہ ہمارا کیا ہے لیول محبت کا، کہ ہم کون کون سے کام کرتے ہیں، کون کون سے کام نہیں کرتے۔ اور ہم سب کی زندگیاں اتنی زیادہ بزی ہیں، اتنی زیادہ بزی ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم قرآن کھول سکیں، یا ہم تفسیر پڑھ سکیں، یا ہم کچھ جائزہ لے سکیں۔ ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ بھی یہ کام کرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا۔ موقع بھی ملتے ہیں، ہمارا رب ایسا اچھا ہے کہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان موقعوں کو گوا دیتے ہیں۔ تو آج کے دن میں انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں تمام جتنی بھی چیزیں مجھ سے ہو سکتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ قرآن کی کچھ آیات ہیں جن کو میں شیئر کروں گی، جیسے کہ آپ نے پوسٹر میں دیکھا تھا، تو پوسٹر میں ہی لکھا ہوا تھا واللہ یحب واللہ لا یحب، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں پسند ہے۔ تو انہی کو ہی آج ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، اللہ کو کیا کیا چیزیں نہیں پسند۔ اس کی جو کہ میں تھوڑا سا ایک تمہید باندھنا چاہوں گی کہ میں جو ہم پڑھتے ہیں بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ جو ہم پڑھتے ہیں ہر کام سے پہلے، اگر اسی میں ہی دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی محبت ہمیں بھی دکھ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم انسان ہیں نا، وہی کمزور ہے، دوبارہ سے وہی بات ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اور ہمیں گیو اینڈ ٹیک چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کریں، کیونکہ ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو تسمیہ سے ہی اسٹارٹ کروں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس کے ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا محبت کرتے ہیں، اور آپ خود اس بات کا اندازہ کریں کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بسمی، ساتھ نام، کس کے نام کے؟ اللہ، اللہ کے۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی تو صفات بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن سب کے لیے، ہر کسی کے لیے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، جنات ہوں، کوئی بھی ہے، اس پوری کل کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ چاہے وہ انسانوں میں مسلمان ہوں یا کفار ہوں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کفار کے پاس اتنا کچھ ہے، کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کو سب کے اوپر رحم کرتا ہے، ہر کسی کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اور اسی کے آگے ہم دیکھیں الرحیم، یہ والی رحمت کس کے لیے؟ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ آپ خود آپ کو یہاں پر الحمدللہ کہیں، خود کو خوش نصیب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا پارٹ ہمارے لیے رکھ دیا رحمت کا، کہ رحیم صرف اور صرف ہمارے لیے۔ رحمان تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ رحیم بھی ہے،
اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام آتے ہیں تو اس میں بھی سب سے پہلے یہی 2 نام آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اپنا ذکر کر دیتے ہیں کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں. اللہ تعالیٰ کے رحمت کے کتنے حصے ہیں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور اس میں سے صرف اور صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھ دیے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اگر ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو وہ بھی محبت وہ ایک حصے کا محبت کا حصہ ہے. اب اندازہ لگائیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے، چاہے وہ ایک انسان ہو یا ایک جانور ہو، ایک پرندہ ہو. ہر کوئی اپنے بچوں سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک رحمت کا نیچے حصہ اتارا ہے نا زمین پر، یہ اسی کا ہی اثر ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ احسان کرنے والے ہیں، اتنی زیادہ رحمت دینے والے ہیں، اتنے زیادہ ہمارے اوپر فضل و کرم کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی جاننا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں. اپنے والدین کو، ان کو سب کو ہم خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے ڈیز وغیرہ ہم منا رہے ہوتے ہیں، اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک دن کیوں، روز کرنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اتنی بار بلا رہے ہوتے ہیں، نماز میں ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آئے مجھ سے جا کے کیا ملاقات کریں، مجھ سے آ کے باتیں کریں. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے. سب سے پہلی آیت ہمارے پاس جو کیا آ رہی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُوكَةَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ ان اللہ يحب المحسنین یہ ورڈ بہت جگہوں پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، محسنین. And spend in the way of Allah and do not throw yourself with your own hands into destruction. And do good. Indeed, Allah loves the doers of good. احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. سب سے پہلا جو کیا آ رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. حقوق اللہ بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم حقوق اللہ میں خرچ کریں، حقوق اللہ دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو کہ حقوق ہیں ان کو ہم پورا کریں، اور ساتھ میں حقوق العباد کو بھی پورا کریں. تو اس میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کرنا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کے لوگوں کے لیے خرچ کرنا ہے، جن کو ضرورت ہے ان کے لیے خرچ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان کا درجہ ہم سمجھتے ہیں احسان کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو شاید صحیح سے اس کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتا ہوگی. احسان کے لیول پر کام کرنا بار بار قرآن میں آیا ہے، بار بار حدیث میں آیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو احسان کے لیول پر کرو، لیکن ساتھ میں جتانا نہیں ہے. ہم تو یہاں پر اتنی سی کوئی مدد بھی کر دیں تو 100 دفعہ جتاتے ہیں. کوئی آگے کچھ پھٹا وغیرہ کچھ ہو جائے، کچھ بھی ہماری کسی سے لڑائی وغیرہ ہو جائے تو 100 دفعہ اس کو جتاتے ہیں کہ بھئی میں نے تم پر اس فلاں دن اس ٹائم پر احسان کیا تھا، اس کو یاد کرو، تم مجھ سے آج اس طرح سے بات کرتے ہو. آپ کوئی نیکی بھی کر رہے ہیں، احسان کے لیول پر کریں. اگر آپ بیٹھ کر پانی بھی پی رہے ہیں تو احسان کے لیول پر. احسان حسن سے لیا گیا، یعنی کہ حسین ترین ایسے کام کریں کہ وہ بیوٹیفل لگے. اگر میں پانی پی رہی ہوں تو میں اپنی نیت کو چیک کروں کہ میری نیت کیا ہے، کہ میں نے سنت کو فالو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرنا ہے، بیٹھ کر پانی پینا ہے، 3 سانسوں میں پانی پینا ہے، باقاعدہ سکون سے اہتمام کر کے بیٹھ کر پئیں. ہم تو اتنی ہڑبڑی میں ہوتے ہیں، اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ بھاگم دوڑی میں پانی پیتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کی ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو یوتھ کی ٹانگیں سب کی ہی لڑکھڑائی ہوئی ہیں، سب کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. ہر کسی کو وٹامن ڈی، یورک ایسڈ، ان سب کا مسئلہ ہوتا ہے. آئے دن کسی نہ کسی کے بارے میں ہم ایسا سن رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایک چھوٹا سا کام بھی کر رہے ہیں نا تو اس کو بھی حسن کے، احسان کے لیول پر کریں، سوچ کر کریں کہ ہاں اگر میں بیٹھ کر پانی پیوں گا میرا اپنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دیں گے. اپنی نیتوں کو بار بار چیک کریں. اس کے آگے دیکھتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اچھا، میں نے اس آیت کو یہاں پر اس لیے لکھا ہے کہ یہ جو کہ آخر والا پارٹ ہے نا، یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے. یہ پارٹ میں نے یہاں پر اس کو دکھانے کے لیے ہم نے کیا ہے. اس میں اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ بھی دیا گیا ہے کہ اینڈ پرہیپس یو لو اے تھنگ اینڈ اٹ از بیڈ فار یو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں. ہم ایک چیز کے لیے اتنی زیادہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے تو نہیں دیتا, باقی سب کو دے رہا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہم کسی چیز کی خواہش کر رہے ہیں اور اس کے اندر شر ہو ہمارے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اور چیز تیار کر کے رکھی ہو. دعا کے بارے میں آتا ہے نا کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں, کسی چیز کو بہت شدت سے مانگتے ہیں, یا تو وہ چیز ہماری قبول ہو جائے گی, یہیں پر ہی وہی سیم ایز اٹ از مل جائے گی, یا اس کے بدلے میں ہمیں کچھ اور مل جائے گا, یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے لیے سیو کر کے رکھتے ہیں نیکیوں کے شکل میں آخرت کے لیے. لیکن ہم اتنے جلد باز ہیں, اتنے عجولہ ہیں, عجولہ کا ورڈ آتا ہے جلد باز کے لیے قرآن میں, اتنے جلد باز ہیں ہم کہ ہمیں تو فوراً چیزیں چاہیے. لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم جو چیز مانگ رہے ہیں, جس چیز کی خواہش کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے شر ہو. ہم نہیں جانتے نا, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو روک بھی رہا ہے تو اس میں بھی فائدہ ہے. اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں, ہمارے پیرنٹس اگر ہم سے کسی چیز کو روک رہے ہوتے ہیں, ہمیں کسی چیز سے منع کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہے, ہمارے پیرنٹس تو ایسے ہیں, لبرل ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, ہمیں ہر چیز سے روک رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ بھئی ہمارے پیرنٹس کیوں ہمیں روک رہے ہیں. انہوں نے کوئی چیز ایک اپنی عمر گزار کر آ چکے ہیں. ہاں زمانہ بدل گیا ہے, ان کا زمانہ الگ تھا, ہمارا زمانہ الگ ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں زمانہ چینج نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ سیم ہی رہتی ہیں. تو اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے ہمیں روک رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے آگے نہیں جانا. اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دے کر نہ دے کر اسی طرح سے ہم سے محبت کرتے ہیں, اسی لیے روک رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے, اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے, وہ کسی بھی شکل میں ہمیں دے سکتا ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ بھئی آگے کیا ہے. اس چیز پر میں جب بھی کوئی دعا وغیرہ کرتی ہوں اور مجھے کوئی چیز شدت سے چاہیے ہوتی ہے, میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی ہوں بار بار کہ اللہ تعالیٰ میں ایک چیز آپ سے مانگ رہی ہوں, تھوڑی سی اس میں ڈیلے ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا بھئی وہ چیز میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے پاس پاور ہے. ہم کرتے ہیں نا اپنے پیرنٹس سے یا کسی سے بھی ہم ضد کرتے ہیں, بھئی مجھے نہیں پتا, آپ نے یہ چیز مجھے کر کے دینی ہے, مجھے تو چاہیے. تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ضد کرنے بیٹھ جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا کہ بھئی اس کے اندر شر ہے کیا ہے, میں جو چیز آپ سے مانگ رہی ہوں یہ میرے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ شر کو خیر کے اندر بدلنے والے ہیں. شر کو خیر کے اندر بدلنے والا اور کوئی نہیں, ہمارا رب ہی ہے. اگر کوئی چیز ہمارے لیے شر ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں, اس کو خیر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہی طاقت ہے بدلنے کی. تو جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں, بہت اچھی اچھی باتیں. اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ بھئی سننے والا بھی ہے, وہ تو کہتا ہے بھئی مجھ سے آ کے باتیں کرو. رات کے پہر جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے آ کے بولتے ہیں کہ بھئی کوئی ہے مانگنے والا تو میں عطا کروں, کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا تو میں عطا کروں. ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کوئی انسان آ کر ہم سے بولے کہ بھئی ہاں تمہیں پیسے چاہیے لے لو. اللہ تعالیٰ تو بار بار آ کے بول رہے ہوتے ہیں, روز آ کے بول رہے ہوتے ہیں, ہر وقت بول رہے ہوتے ہیں, بار بار 5 دفعہ بلا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری سستیاں ہیں نا, ہم نے ہی تھوڑی دکھانا ہے, ہم نے انسانوں کو زیادہ دکھانا ہے, کیونکہ اس وقت تو انسانوں کے سامنے تو فوراً ہمیں مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دکھانے پر ہمیں ذرا کم مل رہی ہوتا ہے نا پروفٹ.